خان صاحب کے ذاتی معالج اور شوکت خانم کے ڈاکٹر وہ بھی مطمئن ہو گئے, سب مطمئن ہو گئے تو سپریم کورٹ نے کہا ہم بھی مطمئن ہو گئے, بس جی بات ختم, وہ ٹھیک چل رہا ہوگا ٹریٹمنٹ, بس اور کچھ نہیں چاہیے. نہ ان کے ذاتی ڈاکٹر کو وہاں پر لایا گیا جب یہ سارا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. اسی بنیاد پر جو سب سے اہم چیز نوٹ کرنے والی ہے, ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتایا گیا یہ پروسیجر کیا گیا ہے, لیکن میں یہ تصدیق اور تردید نہیں کر سکتا جو کچھ کہا جا رہا ہے حقیقت ہے, کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا. حکومت کی طرف سے یہ ذرائع سے خبریں چلی گئی جی ہم نے تو فیملی کو بلایا تھا, وہ آئی نہیں. اب فیملی کہتی ہے نہیں جی بہنوں میں سے کسی کو بلاتے. علیمہ صاحبہ کہتی ہیں, خبریں یہ چلی گئی, علیمہ کہتی ہے صرف میں ہی آؤں گی اور کوئی نہیں. سیاست میں ہر طرف خان اور ان کے علاج کی بات ہو رہی ہے. آج دلچسپ بات یہ ہوئی کہ دو باتیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ جی رپورٹ سامنے آ گئی ہے خان صاحب کے چیک اپ کی, ہوا وہ اڈیالہ میں ہی, اور بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی تھی, اوہ چیک اپ کہاں ہوگا, ہاسپٹل ہوگا یا جیل میں ہوگا, ہاسپٹل کے لیے تیار ہیں, ڈاکٹرز ریڈی ہیں, الشفا میں لے جایا جائے گا, پھر کوئی نہ کوئی فیملی میں سے شاید آ جائے گا, ذاتی معالج آئیں گے نہیں آئیں گے, یہ سب کشمکش چلتی رہی. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ اڈیالہ جیل میں ہی مشینز آئیں, ایمبولینس آئی, ڈاکٹرز آئے اور وہاں پر ان کا چیک اپ ہو گیا. اب اس میں کیا پتا چلا ہے, پہلے تو صحافیوں کی طرف سے خبریں آتی رہیں, پھر سپریم کورٹ میں رپورٹ چلی گئی. رپورٹ سپریم کورٹ میں گئی تو سپریم کورٹ کا آرڈر اس بارے میں آ گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے رپورٹ جمع ہو گئی ہے اور اس میں حالت تسلی بخش قرار دی گئی ہے, تھوڑی بہتری آ رہی ہے, ایک آنکھ کافی ٹھیک ہے, ایک آنکھ میں مسئلہ ہے اور علاج اس کا ہو رہا ہے. اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین شوکت خانم کے ڈاکٹر ان کو بھی ساتھ شامل کیا گیا, اور ان ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمیں ساتھ شامل کیا گیا تھا. کس طرح؟ کال پر ہمیں لیا گیا, تو میں نے پھر جو ان کے جاننے والے آئی اسپیشلسٹ ہیں ان کو بھی ساتھ لیا. کہ مجھے تو ٹھیک ہے بطور ڈاکٹر بنیادی چیزوں کا پتہ ہے, لیکن آئی اسپیشلسٹ تو میں نہیں ہوں, اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا. وہ بھی ساتھ تھے. رپورٹ جو سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے, جو سامنے بھی آئی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ خان صاحب کی طرف سے بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس ان کو بھی بریف کیا گیا. پمز بلا کر ان کو بتا دیا گیا کہ جی یہ پروسیجر کیا ہے, ان کو بتا دیا گیا اور وہ مطمئن ہو گئے. اسی طرح خان صاحب کے ذاتی معالج اور شوکت خانم کے ڈاکٹر وہ بھی مطمئن ہو گئے, سب مطمئن ہو گئے تو سپریم کورٹ نے کہا ہم بھی مطمئن ہو گئے, بس جی بات ختم, وہ ٹھیک چل رہا ہوگا ٹریٹمنٹ, بس اور کچھ نہیں چاہیے, فردر کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, بس جو حکومت کر رہی ہے ٹھیک ہے. اچھا سپریم کورٹ مطمئن ہو گئی, حکومت تو پہلے دن سے مطمئن تھی. جب یہ بھی بات آ گئی کہ ان کی 85% بنائی جا چکی ہے, حکومت تب بھی مطمئن تھی. علاج نہیں ہو رہا تھا تب بھی حکومت مطمئن تھی. حکومت مسلسل مطمئن چل رہی ہے, حکومت تو ہر معاملے پر مطمئن چل رہی ہے. کرکٹ کے میدان سے لے کر معاشی میدان تک حکومت مطمئن چل رہی ہے. ابھی آپ دیکھیے وزیر خزانہ صاحب بھی آپ کو خبریں سنا رہے ہیں نا کہ اسٹیبلٹی چل رہی ہے. پچھلے 4 سال سے ہم اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں اور یہی چلتی چلی جا رہی ہے, تو اطمینان ہے حکومت کو. تو لیکن کیا تحریک انصاف کے لوگ, کیا خان صاحب, ان کی فیملی, ان کے ووٹرز, ان کے سپورٹرز, ان کے ایم این اے, ایم پی ایز, سب سے بڑی جماعت ہے سینیٹرز, یہ مطمئن ہیں؟ تو جواب ہے نہیں. بنیادی وجہ سن لیجئے, نہ ان کے ذاتی ڈاکٹر کو وہاں پر لایا گیا جب یہ سارا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا, اور اسی بنیاد پر جو سب سے اہم چیز نوٹ کرنے والی ہے, ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتایا گیا یہ پروسیجر کیا گیا ہے, لیکن میں یہ تصدیق اور تردید نہیں کر سکتا جو کچھ کہا جا رہا ہے حقیقت ہے, کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا. پروسیجر کر کے سارا کچھ کر کے جو بھی انہوں نے کیا, انہوں نے ہمیں بتا دیا ہم نے یہ کیا ہے, خان کو یہ پرابلم ہے, اس طرح سے ہے, اتنا ویژن بہتر ہو گیا ہے, یہ انجیکشن لگایا تھا اس سے یہ بہتری آ گئی ہے, فردر ہم نے یہ کرنا ہے. انہوں نے بتایا, ہم نے کہا اچھا آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے. یہ ہوا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہے, اتنی ہی بنائی واپس آئی ہے, یہی مسئلہ ہے, یہی سب کچھ ہے, کچھ نہیں. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنے دیا جائے, ذاتی معالجین اب بھی کہہ رہے ہیں ملنے دیا جائے. حکومت نے ضد پکڑی ہوئی ہے. میری بات آپ نوٹ کر لیں, مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا, جو مرضی آپ کر لیں, کیونکہ جب ایک دفعہ آپ غلطی کرتے ہیں تو چانس مل جاتا ہے, جب دوسری دفعہ آپ کریں گے غلطی تو لوگ آپ پر اعتبار نہیں کریں گے. اب بار بار ہو رہی ہے. سب سے بڑا بلنڈر یہ کہ پہلے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, خان بالکل ٹھیک ہے, وہ یہ کھا رہا ہے, وہ یہ پی رہا ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. اور اس کے بعد بتایا ہی نہیں گیا کہ پمز لے جایا گیا, کیوں لے جایا گیا, کیا کیا گیا. صحافی اسد اللہ خان صاحب خبر سامنے لائے تو پھر کہا ہاں یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, فلاں ہے. پھر سپریم کورٹ کی طرف سے جناب چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے اپنا ہی وکیل خان صاحب کا سلمان صفدر, اس کو فرینڈ آف کورٹ بنا کر بھیج دیا گیا کہ چیزیں سیٹل ہو جائیں. انہوں نے بتا دیا ہاں جی ہو رہا ہے, کر رہے ہیں, لیکن چیزیں سیٹل تب تک نہیں ہوں گی جب تک فیملی جو گواہی دے سکے کہ ہاں جی آپ بیرسٹر گوہر, کیا سینکڑوں بیرسٹر گوہر بلا لیں, ان کو بریف کر دیں, نہیں مطمئن ہوں گے ان کے لوگ
جب تک فیملی نہیں ہوگی. یہ بنیادی حق ہے کسی بھی قیدی کا, اس کی فیملی کو بتایا جائے. اب نہ ان کو ملوا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں وہ کیا جملہ کہہ دیں گے, کیا بات کہہ دیں گے, وہ باہر آ جائے گی, اور ڈاکٹرز کو نہیں بتایا جا رہا. ڈاکٹرز کو نہ ملانا کچھ سمجھ نہیں آتا, انہوں نے آج تک کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دی, اور اگر وہ دیں گے تو پھر آپ پابندی لگانے کے بھی مجاز ہوں گے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی جملے باہر آ جائیں گے, کچھ ایسا ہو جائے گا. تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جو باتیں ہو رہی تھی نا NRO کی, ڈیل کی, وہ بھی فارغ ہو گئی ہیں, کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ جیل میں ہوا ہے. تو ہاسپٹل تک نہیں لے جایا گیا, جبکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ہاسپٹل میں سارے انتظامات مکمل تھے, لیکن وہاں نہیں لے جایا گیا. اور اسی لیے کہ پتہ نہیں وہاں کچھ ہو جائے گا, لوگ آ جائیں گے, کوئی خبر باہر آ جائے گی, جس طرح پہلے پم سے باہر خبر آ گئی تھی, وہاں سے پتہ نہیں کیا چیز نکل جائے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کوئی اسٹاف میں سے, کوئی ڈاکٹرز میں سے بعد میں جا کے کسی کچھ بتا دے, خان کی کوئی بات آگے کچھ پہنچ جائے, کچھ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ایک تو یہ کہ ایک دباؤ لگتا ہے کہ ابھی بھی ڈالنا ہے, پریشر ڈالنا ہے, اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کسی کو بھی اطمینان نہیں ہوگا. کوئی مسئلہ کہیں اور بڑھ جاتا ہے تو پھر چیزیں خراب ہوں گی, افواہیں پھیلیں گی. جیسے اب یہ کہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ جی یہ کلاٹ کیسے آ گیا, یہ تو ایک پیچھے مسئلہ ہوتا ہے کہ خون میں اس کے بیلنس میں پرابلم آ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے, چاہے بلڈ پریشر ہے, چاہے دل کا مرض ہو, یا کوئی اور معاملہ ہو جس میں ٹینشن ہو, دیگر کئی مسائل ہو سکتے ہیں, شوگر ہو, کڈنیز کا مسئلہ ہو, تو ان کی وجہ سے کہتے ہیں جی کلاٹ بن سکتا ہے جس کی وجہ سے. تو یہ تو فردر ٹیسٹ, ایک ایک چیز کا ٹیسٹ ہوگا, باریکی سے ہوگا, جس کے لیے اسلام ایمبولینس میں مشینز لا کر نہیں ہو سکتا, ہاسپٹل جانا ہوگا, پورے باڈی کے پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے ٹیسٹ ہوں گے, اور پھر شاید جا کر یہ پراپر ڈیٹیکٹ ہو سکے گا کہ یہ آخر یہ لوتھڑا, یہ کلاٹ بنا کیوں, جس کی وجہ سے یہ آنکھ میں مسئلہ پیدا ہوا. تو ورنہ افواہیں جنم لیتی رہیں گی کہ جی کیا گیا, کیسے ہو گیا, فلاں ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو مجھے نہیں لگتا جب تک ان کو ہاسپٹل نہیں لے جایا جاتا, جب تک ان کے ذاتی معالجین سے ملاقات ہوتی, جب تک ان کے فیملی ممبر سے کسی سے ملاقات نہیں ہوتی, تب تک یہ مسئلہ حل ہوگا. اب ضد ہے کہ جی فیملی سے نہیں ہونی, فلاں کو ان کے کزن ہیں قاسم, کہا گیا ان سے ملاقات کروا سکتے ہیں. یہ سب خبریں آئیں حکومت کی طرف سے, یہ ذرائع سے خبریں چلی گئی جی ہم نے تو فیملی کو بلایا تھا, وہ آئی نہیں. اب فیملی کہتی ہے نہیں جی بہنوں میں سے کسی کو بلاتے, علیمہ صاحبہ کہتی ہیں, خبریں یہ چلی کہ علیمہ کہتی ہے صرف میں ہی آؤں گی اور کوئی نہیں, لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کہتی ہے کسی بہن کو ساتھ لے لیں. وہ نہیں ہوا. ذاتی معالجین کا تو حکومت کہہ ہی نہیں رہی, وہ خود یہ بھی نہیں چلا رہے کہ ان کو بلایا گیا تھا اور وہ نہیں آئے, نہیں ایسا نہیں ہوا. تو اور ہاسپٹل بھی ابھی تک نہیں جایا گیا. یہی اطمینان دلا دیا جائے گا کہ جی جیل میں سب کچھ ہو سکتا ہے, جبکہ باتیں ہو رہی تھی جانے کی. تو لگتا ہے یہ ہے کہ حکومت کا پلان یہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے وہ جیل میں ہی رکھ کے کرو, اور ایک پریشر مینٹین رکھو, اور پھر یہ کہ کسی طرح سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ یہ ڈیل ہوئی ہے, کہ باہر چلا جائے, علاج کے لیے جائے, خاموشی کا معاملہ ہو, گارنٹی مل سکے, جس طرح ہم چاہ رہے ہیں ان ٹرمز پر ہو. اوپر سے خان صاحب جو ہیں وہ وہیں کھڑے ہیں, وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے, وہ کہتے ہیں جی میں تو مرنے کو بھی تیار ہوں, موت بھی قبول ہے, وہ اسی طرح کی باتوں پر ہیں, اور مجھے اس جیل میں کچھ نہیں چاہیے, بس جو سروائیول کے لیے, زندہ رہنے کے لیے چیزیں ہیں صرف مجھے چاہیے. تو لہٰذا یہ سب کر کے بھی بد اعتمادی, بے چینی, عدم استحکام وہی کنٹینیو کرنے والا ہے, اور یہی چیزیں آپ آنے والے دنوں میں دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.